ہی سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ تراویح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کے اوپر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے اوپر بھی ہے عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مردوں کے اوپر بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے، عورتوں کے اوپر بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ مردوں کے لیے باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے، عورتوں کے لیے اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی مقام پر عورتیں پوری کی پوری اکٹھے ہو کر ایک جگہ تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ان میں جو پڑھانے والی عورت ہوگی، تراویح جو پڑھائے گی وہ عورت رہے گی، نہ کہ مرد۔ کچھ گھروں میں اس کا اہتمام عام طور پر کیا جاتا ہے کہ کسی حافظ صاحب کو بلا لیا جاتا ہے اور ایک گھر کے اندر یا اپارٹمنٹ کے اندر ان کو تراویح کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے میاں بیوی دونوں کھڑے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ عورتیں الگ طور پر تراویح کی نماز پڑھیں، مرد حضرات الگ جگہ پر نماز کا اہتمام کریں، یہی بہترین طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے فرض نماز کو جب مسجد میں بلایا جا رہا ہے اور ان کے لیے جماعت کی نماز جبکہ فرض نہیں ہے، جو کہ فرض ہے، فجر کی نماز فرض، ظہر کی نماز فرض، عصر، مغرب، عشاء، یہ تینوں پانچوں نمازیں فرض ہیں۔ فرض نماز کے لیے جماعت کا اہتمام عورتوں کے لیے جب نہیں ہے تو جو سنت ہے تراویح، اس کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض نماز کے لیے جب جماعت نہیں ہے عورتوں کے لیے تو تراویح کے لیے کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تراویح کے لیے جو مستورات تراویح پڑھے گی ان کے لیے جماعت کا اہتمام نہیں چاہیے، ان کو جتنے سوریں آئے گی اتنے سوروں میں وہ تراویح پڑھ لیں گی، بس کافی ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حافظہ عورت ہے، عورت خود حافظہ ہے، وہ کچھ مستورات کو اکٹھے کر کے وہ کسی جگہ پر نماز پڑھاتی ہے، تراویح پڑھاتی ہے، عورتوں کو اکٹھے کر کے جماعت کی شکل میں پڑھا رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن وہ صف میں کھڑی ہوگی برابر سرابر۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جماعت کی شکل جب مردوں کی ہوتی ہے، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی حضرات پیچھے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کی جب جماعت ہوگی تو جس طرح سے ایک صف میں ان کا امام بھی کھڑی ہوگی اور وہ مقتدی، ان کی مقتدیہ بھی اسی صف میں کھڑی ہوگی، وہ آگے کی طرف نہیں کھڑی ہوگی۔ کیوں؟ عورت امام بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اگر جماعت واقعیتاً وہ بنانا ہی چاہتی ہے تو جماعت تراویح میں بنا سکتی ہے، نفل ہے، بنا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ بھی عورت ہی تراویح پڑھائے گی، کسی مرد کے تحت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اس کا خیال رکھا جائے۔ آج ہر جگہ پر اپارٹمنٹوں میں کسی گھر کے چھت کے اوپر کچھ احباب جم جاتے ہیں، وہاں پر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 10 دن کا اہتمام کر رہے ہیں، کسی جگہ پر 6 دن کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا جائے، کیونکہ کچھ وہ طبقہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو
मजदूर किस्म के लोग होते हैं, कारोबार किस्म के लोग होते हैं, तुज्जार किस्म के लोग होते हैं, उनके लिए ये सहूलत है। 10 दिन की तरावी, 10 दिन के अंदर किसी जगह पर तरावी मुकम्मल कर ली, कुरान को मुकम्मल कर लिया, फिर कहीं भी आदमी सफर में चला गया, वहां जाकर के नमाज पढ़े तो कोई मसला ही नहीं है। तरावी के अंदर मुकम्मल कुरान को सुनना या मुकम्मल कुरान को पढ़ना ये अलग सुन्नत है। और इसी तरह तरावी के अंदर कुरान को मुकम्मल सुनना या पढ़ना सुन्नत है, और मुस्तकिल तरावी पूरे महीने पढ़ना ये भी मुस्तकिल सुन्नत है। दो अलग अलग सुन्नतें हैं। पूरे कुरान को तरावी में पढ़ना या तो सुनना, ये क्या है? ये सुन्नत, एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत पूरी तरावी पढ़ना, पूरा महीना तरावी का एहतमाम करना, ये भी सुन्नत है। दोनों अलग अलग सुन्नतें हैं। अगर किसी जगह पर 6 दिन में खत्म कर लिया, किसी जगह पर 10 दिन में तरावी को खत्म कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि तरावी खत्म है, नहीं। 10 दिन तरावी का एहतमाम इसलिए किया जाता है ताकि कुरान मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद आपको जहां मौका मिले वहां पर जाकर आप तरावी मुकम्मल कर सकते हैं। ये इसलिए एहतमाम किया जाता है, अभी रमजान के महीने में कभी सफर में जाना होता है तिजारत के गर्ज से, या कोई तकाजा आ गया, सफर में जाना पड़ता है, एक इलाके से दूसरे इलाके को, एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में आना जाना होता है। यहाँ पर तरावी के कुछ पारे होते हैं, दूसरी जगह पर जब तरावी पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर कोई और पारा होता है। यहाँ पर हाफिज साहब रोजाना 1.25 पारा पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पर 1.5 पारा हो रहा है। अब क्या होगा? तरावी में जब यहाँ पर कुछ पारे पढ़े, वहां पर कुछ पारे पढ़े, बीच में कुरान छूटने का अंदेशा है। इसलिए एक जगह पर तरावी को पढ़ो, एक जगह कुरान को मुकम्मल करना चाहिए। अगर सफर में कहीं जाना है आपको, तो 10 दिन की तरावी पढ़ करके उसके बाद अपना काम करो। कहाँ जहां आपको मौका मिले वहां पर तरावी पढ़ लो, इसका एहतमाम कर सकते हैं। लेकिन दोनों अलग अलग सुन्नत है, दोनों पर अमल करना। आपने एक जगह तरावी शुरू कर दी है तो इख्तिताम तक उसी जगह पर तरावी का एहतमाम करें ताकि आपका कुरान मुकम्मल हो। एक हाफिज साहब के पीछे आप पूरी तरावी पढ़ेंगे तो आपका मुकम्मल कुरान होगा, तरावी भी मुकम्मल होगी। इसलिए इसका एहतमाम करें। तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, अगर नहीं पढ़ा तो गुनहगार होता है। कुछ लोग समझते हैं क्या कि तरावी की कोई अहमियत ही नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ तरावी की कोई अहमियत नहीं है। मेरे भाई, तरावी की बहुत अहमियत है। काबतुल्लाह में इसका एहतमाम किया जाता है, मदीनतुल मुनव्वरा में इसका एहतमाम किया जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, रातों में जग करके कुरान को सुना जाता है। रमजान का एक महीना ऐसा आता है जिसमें या तो कुरान पढ़ने का मौका मिलता है या कुरान के सुनने का मौका मिलता है। इसलिए एक मर्तबा कम अज कम कुरान को मुकम्मल तरावी के अंदर सुन लिया जाए। कुरान तो पढ़ने आता नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुरान अब तक छुआ ही नहीं जिंदगी में, कुरान अब तक जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। कितने लोग ऐसे हैं कुरान को अब तक खोल कर नहीं देखा कि कुरान कैसी होती है। जो कुरान को अब तक ना छुए हो, कुरान को अब तक ना पढ़ा हो, उसे क्या मालूम कुरान की अहमियत, कुरान का क्या हुक्म है, अल्लाह उसमें क्या पैगाम हम तक पहुंचाना चाहता है, कि कैसे हमें पता चलेगा। इसलिए एक महीना आया हुआ है, इसमें एहतमाम के साथ तरावी की पाबंदी करें, एक दिन भी ना छोड़े किसी भी। और कुछ लोग तरावी पढ़ते हैं, कैसी तरावी, इमामी साहब खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलद्दाल्लीन कहने से पहले पहले तुम्हें तरावी के अंदर शामिल हो जाना। कुछ लोग क्या करते हैं, रुकू का इंतजार करते हैं, पहली रकात में रत्ती लंबा कर डाले हाफिज साहब, पहली रकात में रत्ती लंबा कर डाले तो क्या करते, हाँ पहली रकात लंबी होती है, इसे यकीन हो जाता कि तो हाफिज साहब, अब ये हाफिज साहब के पीछे तरावी पढ़ रहा है, पहली रकात अगर लंबी होती है तो आदमी रुकू तक इंतजार करता है, जैसे ही मुफ्लिहून ऐसा खींचे, हाँ रुकू जारी, अल्लाह अकबर। तरावी के अंदर कुरान को सुनना है, सो बाहर खड़ को नहीं। इसमें तरावी के अंदर मुकम्मल कुरान को सुनना सुन्नत है। रुकू तक इंतजार करो, तो अगर आप रुकू का इंतजार करो तो इमाम साहब के साथ शरीक है, आपकी नमाज तो हो जाएगी, नमाज तो हो जाएगी, दो रकात नमाज पढ़ा रहे, वो नमाज तो तरावी तो हो जाएगी, लेकिन आपका कुरान मुकम्मल नहीं होगा। कुछ लोग बड़े एहतमाम के साथ 10 दिन की तरावी के लिए जाते हैं, 6 दिन की जहां पर तरावी होती है वहां पर जाते, जाकर क्या करते, रुकू तक इंतजार करते हैं, कहां पर कुरान मुकम्मल होगा। मेरे भाई, कुरान तरावी में सुनने का मतलब ये है, हाफिज साहब वलद्दाल्लीन आमीन कहने से पहले पहले उन्हें रकात बंद डालना, तब उन्हें कुरान सुनता नमाज में। पीछे बैठ जाओ को, बातें करने को, गपशप करने को, फोन देखने को, और रुकू कर दी थी फौरन उठ को अल्लाह अकबर, फोन फेंक डाल को अल्लाह अकबर करता, खान से नमाज तो हो जाती है लेकिन कुरान मुकम्मल नहीं होता। इसलिए इसका एहतमाम करो, कुरान सुनना, गौर से सुनना। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिअू लहू वअन्सितू, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन, जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए, फ़स्तमिअू, क्या लफ्ज़ है, फ़स्तमिअू, फ़स्मअू नहीं है, फ़स्तमिअू, फ़स्तमिअू का मतलब गौर से सुनो। हाफिज साहब कुरान पढ़ा रहे, इन्हें काम की रखा, वो दुकान का हिसाब डालता, दूसरे दुकान का हिसाब डालता, तीसरे दुकान का हिसाब डालता। हाफिज साहब रुको में गए तो झटका लगता, अरे हिसाब करने था, रुको जाना है, रुको जाना। खराबी है, दुकान का हिसाब नहीं चल रहा है वहां पर, कुरान पढ़ा जा रहा है तो गौर से सुनो, क्या पढ़ रहे हैं हाफिज साहब। कुरान कैसी चीज है, कुरान को मजे लेकर सुनना। गाना क्या मजा लेको सुनता ही ले, गाना गुनगुनाता भी, सुनता सोचने बल्कि गुनगुनाता। उन्हें इधर से पढ़ते रहते हो, उधर से उन्हें गाना गाते रहते हो, इन्हें पीछे से वो गाने को रिपीट करता है। कभी जिंदगी में कुरान को रिपीट करया, हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे, कब कभी जिंदगी में कुरान को रिपीट करया। जो चीज जितनी मर्तबा ज्यादा सुना जाता है वो जुबान पर चढ़ जाता है, जुबान जद हो जाती है। गाना ज्यादा सुनने की आदत है, इसलिए जुबान इसको कबूल करता है, जुबान जद हो गई है। आम तो भी रत्ती गाने की आवाज आ गई तो इन्हें उसको लुकमा देता, गाने का लुकमा। कभी कुरान का लुकमा दिया, पीछे खड़े को इमाम साहब को, हजरत गलत पढ़े, इमाम साहब तरावी के अंदर हाफिज साहब गलत पढ़े, कब कभी तेरी जिंदगी में लुकमा उठा को दिया, वो लुकमा याद आता नहीं। गाने के अंदर क्या कभी गलती आ गई तो बराबर बोलता है, लुकमा उठा देता, ये गाना ऐसा कर दो। सुन सुन को आदत, जुबान जद हो गई है। मेरे भाई, कुरान की तिलावत तो कसरत के साथ करो, या तो सुनो, पढ़ना आता है तो पढ़ो, पढ़ना नहीं आता तो कम से कम सुन लिया करो। एक मर्तबा मौका मिला है अल्लाह की तरफ से, पता नहीं आइंदा साल जिंदगी बाकी रहे या न रहे।
موقع مل گیا قرآن کو سن لیا کرو، غور سے سنو قرآن کو۔ صرف پیچھے کرنے والا حافظ صاحب اس طرح بھی سننا سے نہیں، بلکہ عوام الناس بھی قرآن کی طرف غور کرو، کیا پڑھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کی طرف غور کرو، ایک ایک لفظ کو سنو، مزہ آتا ہے۔ قرآن پڑھنے میں لذت ہے، قرآن سننے میں لذت ہے، جبکہ آپ اس کو لذت کے ساتھ سنو گے۔ گانے کو مزاحے کو سنتا کہ نہیں سنتا؟ گانے کو مزاحے کو لذت کے ساتھ سنتا کہ نہیں سنتا؟ رمضان کا مہینہ کر کو بھی نہیں دیکھا، موبائل میں باقاعدہ گانے چلتے ہیں۔ آج انسٹاگرام کے لوگ عادی ہیں، انسٹاگرام اتنا چلتا ہے، اتنا چلتا ہے، اللہ اکبر، فیس بک پیچھے ہوگا، واٹس ایپ پیچھے ہوگا، انسٹاگرام اتنا چلتا ہے، اس میں گندے ناچنے والی عورتیں ناچتے رہتی، انہیں روزہ روکو، وہ کیا بولتی ہیں کہ اسے شارٹ کلپس آتی نا، وہ دیکھتے رہتا، وہ پلٹانے کو چاہتا، اس میں گانے آتی، عجیب طرح کے شعر و شاعری آتی ہے، اسے سن کو انہیں بھی نقل کرتا ویسا۔ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، یہ اسٹیٹس رکھنا چھوڑ دو، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، یہ سب چیزوں کو طلاق دے دو۔ ایک مہینہ رمضان کا مہینہ، اسے چھوڑ دو، کو ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم ایک مہینہ قرآن تمہارے ہاتھ میں رہے، 24 گھنٹے موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا ہوں میں۔ صرف چارجنگ میں جتنی دیر موبائل رکھو رہتے کہ وقت تک اس سے جدا رہتا سو فون، اس کے علاوہ یا تو ہاتھ میں یا تو جیب میں 24 گھنٹے فون رہنا، باتھ روم میں گیا تو بھی موبائل رہنا ہی ہے کہ نہیں؟ موبائل نہیں چھوڑنا۔ کبھی زندگی میں قرآن کو ایسا پکڑ کو رکھا، کبھی زندگی میں قرآن کے چھوٹے چھوٹے قرآن پارے آتی اسے جیب میں رکھا، کم از کم جب تجھے موقع ملتا تو اٹھا کر پڑھتا۔ دہلی کے اندر میں ایک دکان میں دیکھا تھا، وہاں کے کچھ احباب کو میں نے دیکھا ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب کے سب ہمارے شما نہیں ہوتے، ہمیں تمہارے جیسا نہیں رہتے۔ ایک دکان میں گیا تو وہاں پر عطر کی دکان میں ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جب گراہک اندر جاتا ہے فوراً اسے کیا ہونا کہ اسے دے ڈال کو پھر قرآن کی تلاوت، گراہک جیسے ہی کرا جاتا ہے فوراً پھر قرآن کی تلاوت۔ اب قرآن کی تلاوت کا اہتمام آج نہیں رہا دوستو، قرآن کو اتنا بیکار سمجھا جا رہا ہے، گانے ڈالے جا رہے ہیں، قرآن کو ڈالو۔ قرآن کے بھی یوٹیوب میں کئی ویڈیوز آئے ہوئے ہیں، پوری مکمل قرآن موجود ہے، قرآن کو سنو، غور سے قرآن کو سنو۔ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ گانے گونے سب چھوڑو، عبادت میں لذت ہے، روزے میں لذت ہے، جبکہ آپ اسے لذت کے ساتھ کریں گے۔ روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، ڈھال۔ جس طرح آدمی جنگ میں گیا تو ایک ہوتا ہے ہاتھ میں تلوار، دوسرا ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، یعنی بچاؤ کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے جنگ میں اسے ڈھال بولتی، وہ ڈھال ہے۔ روزہ بھی ڈھال ہے، اس کا ڈھال ہے شیطان سے بچاؤ کا ڈھال ہے روزہ۔ آدمی روزہ رہا تو وہ گناہ نہیں کرتا جو گناہ روزے کے بغیر کرتا ہے، روزے میں رہا تو گناہ نہیں کرتا، چھوڑ نہیں روزہ ہوں، غیبت نہیں کرنا، ارے روزہ ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، روزہ ہوں، روزے کی وجہ سے کئی گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اس کے لیے شیطان سے ڈھال ہے، نفسانی وساوس اور خیالات سے ڈھال ہے، اور جہنم کے عذاب سے ڈھال ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا سبب روزہ ہے۔
اس لیے روزے کا اہتمام کرو، روزہ کثرت کے ساتھ رکھو، روزہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ کچھ لوگ روزے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، جو سننے میں یہ بات آئی ہوئی ہے، رمضان کے بعد شادی کرتے ہیں، رمضان کے بعد شادی، رمضان کے بعد شادی ہے تو رمضان میں روزہ نہیں رکھنا کہتے ہیں۔ کون ہے؟ اما بولتی سو، رمضان کے بعد شادی ہے تو رمضان میں روزہ نہیں رکھنا صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ مائیں اس طرح کہتی ہے کہ رمضان کے بعد شادی ہے تو روزہ نہیں رکھنا کہتے ہیں۔ رمضان کے بعد شادی ہو کچھ بھی ہو روزہ رکھنا ہے۔ نوجوانوں روزہ رکھو، روزے کا اہتمام کرو۔ وہ حضرات جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے فدیہ، تمہارے لیے فدیہ نہیں ہے، بوڑھوں کے لیے کیا ہے؟ سو فدیہ ہے۔ سو فدیہ، جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے وہ حضرات ایک دن کے روزے کا فدیہ 90 روپے کے حساب سے یا 100 روپے کے حساب سے صدقہ کر دے۔ کیا کرنا ہے؟ جو حضرات روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے فدیہ کیا ہے؟ فدیہ یہی ہے کہ 100 روپے کے حساب سے یا 90 روپے کے حساب سے ایک دن کا فدیہ لوگوں میں کیا کر دے؟ بانٹ دے، غریبوں میں تقسیم کر دے۔ ایک روزے کا 100 روپے کا تو 30 روزے کا 3000 روپے بوڑھے احباب کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے نہیں ہے۔ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ روزہ ہی رکھنا ہے۔ اب جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے جب شفا کی امید ہے تو روزے کے بدلے میں فدیہ نہیں دے گا۔ اگر شفا کی امید ہے تو شفا ملنے کے بعد باقاعدہ روزے رکھے گا۔ روزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر باہر وقت ضائع نہ کرے، بیکار وقت ضائع نہ کرے، خامخواہ کی گپ شپ کرتے رہنا، باہر بیٹھے رہنا، گھومتے رہنا، وقت برباد نہ کرے۔ مسجد کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ کے کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے رہے، زبان پر درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، استغفار کی کثرت کرتے رہے، اس کا اہتمام کرے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ کچھ لوگ سحری نہیں کرتے، روزہ بھوکا روزہ رہنے تیار لیکن سحری نہیں کرتے، کئی کو صبح اٹھنے ہوتا نہیں، سحری میں کھانے ہوتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سحری میں برکت ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا سحری میں برکت ہے، سحری کھاؤ۔ اگر تمہارے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے کم از کم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کھا لیا کرو۔ اگر وہ بھی میسر نہیں ہے کم از کم ایک گھونٹ پانی پی لیا کرو، سحری کر لیے، وہی سحری ہے۔ لیکن بنا سحری کے روزہ رکھنا رکھ سکتا ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے روزے میں اور یہودیوں کے روزے میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے۔ یہودیوں کو بھی روزہ رکھتے، یہودی بھی روزہ رکھتے، تو یہودیوں کا روزہ اور ہمارے روزے میں فرق یہی ہے کہ سحری کھاؤ۔ میرے بھائی آپ کے لیے ایک اور آج میسج، سحری کا انتظام کرو۔ کچھ مسافر لوگ باہر سے آتے ہیں، کچھ مسافر لوگ باہر سے آتے ہیں، بیچاروں کے لیے سحری کا انتظام نہیں ہوتا۔ جیسے عام طور پر جو حضرات چندے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے خاص کر اس کا اہتمام کرے کہ آپ کے جتنے گھر ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی انتظام ان مسافروں کے لیے کر دیا جائے۔ کوئی آدمی باہر سے آ کر آپ کے علاقے میں یا آپ کی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے،
یا کوئی حافظ صاحب ایسے ہیں کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کے تراویح پڑھا رہے ہیں، ان کے کھانے کا نظم آپ کر لیا کریں۔ کوئی مسافر باہر سے آیا ہوا ہے، اس کے لیے کھانے کا نظم آپ کریں۔ یہ میسج آپ خود عمل کرنا ہے۔ ہر جمعہ ایک میسج آپ کو دے رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ ایک میسج دیا تھا غیر مسلمین کو مسجدوں کے اندر بلانے کے بارے میں، تو اس کا اہتمام کریں۔ مسجد کے اندر افطاری کے وقت میں غیر مسلمین کو بلاؤ، ان کے لیے دسترخوان سجاؤ، ان کے لیے چیزوں کا انتظام کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد کچھ دین کی باتیں بول کر کے بھیجو۔ بہت اچھا وہ یا یہ کام کرے یا نہیں تو کم از کم ان کے لیے کچھ مٹھائی وغیرہ لے لیں، کچھ قرآن کریم جو وہ انگریزی اگر جانتے ہیں تو انگریزی میں لے لیں، تمل جانتے ہیں تو تمل والی لے لیں، اردو اگر جانتے ہیں تو اردو والی ترجمے والی لے لیں، اگر وہ کنڑا جانتے ہیں تو کنڑا والی لے لیں، تیلگو جانتے ہیں تو تیلگو والی لے لیں، لے کر کے ان کو گفٹ کریں، وہ ہدیہ دیں ان کو۔ آپ ان کی تہواروں میں وہ آپ کو کھلاتے ہیں، آپ کو گفٹ دیتے ہیں، آپ کے گھروں کو بھیجتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہ کھلاتے ہیں نہ پلاتے ہیں، کوئی میسج دیتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ جمعہ کا میسج تھا، اس کو فالو ہو جائے۔ اور آج کا میسج ہے مسافرین کے لیے کھانے کا نظم آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور افطاری کے لیے جو حضرات کچھ پھل فروٹ لاتے ہیں وہ مکمل حلال پیسوں کا لائیں، اس میں 1 روپے بھی حرام کا نہیں لگنا چاہیے۔ آپ کا 1 روپے حرام کا آپ لا کر کے روزے دار کو کھلا دیے، وہ لقمہ وہ روزہ دار کھا لیا تو اس کا دن بھر کا روزہ رکھنا یہ بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کی کمائی اگر حلال ہے، حلال آمدنی کا لا کر کے دیں۔ آپ نے جھوٹ بول کر کمایا ہو، دھوکہ دے کر کمایا ہو، کسی کو ٹوپی ڈال کر کمایا ہو، عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کو ڈال کر کمایا ہے تو اس سے ہرگز نہ کریں۔ چوری کا مال ہے نہ کھلائیں، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کھلاؤ پلاؤ لیکن حلال مال سے کھلاؤ۔ افطار جو آدمی کراتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی افطار کراتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی افطار کرائے روزے دار کو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ آدمی جو افطار کراتا ہے وہ اس کو آگ سے خلاصی مل جاتی ہے، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کھلانے کا اہتمام کرو۔ تیسرا، جو بندہ روزہ دار کو کھلاتا ہے دن بھر بھوکا رہ کر کے روزہ دار نے جو ثواب کمایا ہے اتنا ہی ثواب اس کھلانے والے کو بھی دیا جائے گا، اس لیے کھلانے کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات بتا دیتا ہوں، دعا کا اہتمام کریں۔ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارا پٹھا کیا کرتا، ہم بیٹھ لے تو پورے چیزاں ڈال لے تو یہ منجر یہ تیرے یہ سارے منجر قطعی کرنا کرتا ہے، یہ آش میری، یہ سموسا اس کا، یہ پنڈو میرا، یہ ٹماٹر اس کا، کیا ہے یہ سب؟ کھانے کا وقت ہے، ایک 10 منٹ چھوڑے تو کھانے کا وقت ہے، کتنا سڑکتا کی سڑکتا کون بھی انکار کرتا نہیں، وہ سب چیزیں تیرے ہی لیے، وہ کھجور ہے، پپائی ہے، جو بھی لا کر ہے سب تیرے ہی لیے ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے دیکھ لیتا، چھوٹی کم کو سے چیزاں ہی کی پہلے کھا لینا رہتے ہو، کم کو سے چیزاں رہتی ہیں کہ پہلے دیکھ لیتا، یہ کچھ ہے کہ سموسا پہلے میں اٹھا لینا، بونڈا ایک کچھ ہے کہ میں اٹھا لینا، پہلے نگاہ رکھ لیتا اسے اپنی طرف۔ اکرام کرو، کھلاؤ پلاؤ، خود بھی کھاؤ، کھانے سے انکار نہیں ہے، لیکن کھلانے کا بھی اہتمام کرو۔ کھلائیں گے انشاءاللہ، کھلانا ہے پلانا ہے، سحری کراؤ افطاری بھی کراؤ، اور اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ کے واسطے دعا کرو۔ آپ جو دعا مانگیں گے قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دن روزہ دار کیا ہر دن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کتنے ارمانہ خواہشہ تمہارے دل میں ہی 30 روزے ہی 30 دن ہی ایک دن ایک دعا کرو، کثرت کے ساتھ ایک دعا کرو، ضرور قبول ہوتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔
جتنی باتیں بول کر ہو وہ ساری باتوں کو انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور خاص کر وہ میسج جو میں دیتا ہوں وہ میسج کو آپ حضرات ضرور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہاں قرآن کی زیادہ تلاوت کریں، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔